السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، وقت تو مختصر ہوتا ہے لیکن باتیں بہت ہوتی ہیں، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں. قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے. ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. آج کل پاکستان پر بھی فتنوں کی یلغار ہے. طرح طرح کے فتنے، چھوٹے بڑے، ہر طرح کے فتنے پھیلے ہوئے ہیں. ان سب کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے. اپنے آدمی کو اپنے عمل کو ٹھیک کر لے، آدمی فتنے کے نقصان سے بچا رہے گا. دعا کرے اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. یا اللہ، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے، آپ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے، ہم کمزور ہیں. چھوٹے کھلے ہوئے فتنوں سے بھی بچائیے، چھپے ہوئے فتنوں سے بھی بچائیے. اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہیں. اور قرآن حکیم نے جگہ جگہ مختلف اصول بتا دیے ہیں. اصول ایک ہی ہوتے ہیں، عنوان مختلف ہوتے ہیں. ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس میں فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں جن کا حق ہے ان کو دے دو. اور امانتوں سے مراد ہے حقوق، جن کے حقوق ہیں ان کو دے دو. پورے دین کا خلاصہ بھی یہی ہے، میں بار بار کہتا رہا ہوں. پورے دین کا خلاصہ ادائے حقوق ہے اور حفظ حدود. اللہ کے حقوق بھی ادا کر دو، بندوں کے حقوق بھی ادا کر دو. جملہ چھوٹا سا ہے، معاملات بہت زیادہ ہیں، عمل بہت بڑا ہے، لمبا ہے اس کا. اللہ کے حقوق ادا کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور گناہوں سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا، جو حکم دے رکھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اور معاشرت میں رہن سہن کے حالات میں کیا حقوق ہیں؟ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حدیث میں فرمایا کہ الدین النصیحہ، پورا دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی. اور صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ بھی خیر خواہی. ادائے حقوق کا مسئلہ ہے. حقوق تو بہت ہیں ہمارے ذمے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی ہیں. آج ہمارے سامنے ایک مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کا ہے.
خباثت کی ہے فرانس کے صدر نے تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بدتمیزی کی ہے، خباثت کی ہے۔ آخرت میں تو کفر کے ساتھ ساتھ اس خباثت کا بھی خمیازہ وہ بھگتے گا، لیکن ہمارے لیے پھر بھی آزمائش ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ان سے جا کر لڑ نہیں سکتے، ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں اس میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے مطالبات ہیں کہ تمام مسلمان ممالک ان کے سفارتی تعلقات منقطع کریں، ان سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہم الگ ہو جائیں، اعلان کر دیں کہ ہم تمہارے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، نہ سفارتی تعلقات، نہ تمہارا سفیر ہمارے یہاں رہے گا، نہ ہمارا سفیر تمہارے یہاں جائے گا، اور ان کی تجارتی بائیکاٹ کریں، ان سے کوئی چیز خریدی نہ جائے، ان کو کوئی چیز فروخت نہ کی جائے۔ ہمارے بازاروں میں سرکاری طور پر بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے اور ضروری ہے، اور بازاروں میں بھی اس بات کا اہتمام کریں، آپ جو روز گھر میں استعمال کرتے ہیں چیزیں جائزہ لیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی جائزہ لیں، اس میں کون سی چیز فرانس کی بنی ہوئی ہے، جو فرانس کی چیز بنی ہوئی ہو اس کو بالکل ہرگز اپنے پاس نہ رہنے دیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ادنا تقاضا ہے، ورنہ داد تقاضے تو بہت ہیں، آدمی لوگوں نے تو جانیں دے دی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر۔ اور بات یہ کہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ایک مومن کا ایمان اس کے بغیر چین نہیں کا آتا۔ اور الحمدللہ ایک بات ہوئی ہے کہ حال ہی میں حکومت نے ایک معاہدہ کیا ہے ایک تحریک کے ساتھ، اس تحریک کے لوگوں نے اچھا کام کیا اس معاملے میں، فرانس کے خلاف مطالبات کیے، حکومت نے کچھ چیزوں پر معاہدہ بھی کیا ہے۔ خدا کرے ہماری حکومت کے لوگوں کو کم از کم اس پر عمل کی توفیق دے، اور ان کو تو اس سے بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو کہ حقوق ادا کر دو، جو بھی حقدار ہے حقدار کو اس کا حق دے دو۔ ابھی یہ ہماری پوری زندگی کا معاملہ ہے، گھر میں بھی ہے، دکان پر بھی ہے، آفس میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے، حضر میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، بازار میں بھی ہے، جہاں ہیں ہمارے ساتھ کچھ حقوق ہیں۔ ہم اکیلے بغیر حقوق کے نہیں ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ قرآن نے اس کا بھی حق رکھا ہے کہ تمہارے برابر میں ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے، یہ حق لے کر تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ان کا حق کیا ہے؟ ان کو ادنا تکلیف نہ پہنچے، تمہاری سانس سے، تمہاری چھینک سے، تمہاری کھانسی سے، تمہاری بیٹھنے کے انداز سے اس کو تنگی نہ ہو۔ کم از کم یہ بات ہے کہ تکلیف نہ پہنچے، جو کچھ راحت پہنچا سکتے ہو وہ پہنچا دو، یہ ادنا حق ہے۔ اسی سلسلے میں حقوق کا معاملہ تو بہت زیادہ ہے، خاص طور سے ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، شادی کے بعد بھی، شادی سے پہلے بھی۔ شادی سے پہلے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی سے اس کی مرضی کے بغیر شادیاں کر دیتے ہیں، میراثیں ہیں، روایتیں ہیں، رواجات ہیں کہ ہمارے اس کا نام ہوتا ہے روایت کا، کہ اس کے بدلے میں ہماری بیٹی جائے گی، ان کے بدلے میں ہماری بیٹی جائے گی۔ وہ بیٹی اس کو پسند کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، شوہر اس کو پسند کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، حقوق تو دونوں کے ہیں۔ نکاح جب ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوتا، بھری مجلس میں نکاح پڑھانے والا پوچھتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں تم ہو، فلاں بیٹی اس کا نام یہ ہے، اس کا باپ یہ ہے، اور ہم اس سے ہم نے اجازت دی ہے، ہم تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تم نے قبول کیا، وہ تو قبول کر لیتا ہے،
لیکن اس سے پہلے بتانا پڑتا ہے نکاح پڑھانے والے کو کہ تم نے لڑکی سے بھی پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا. پوچھتا ہے پہلے، پوچھا کون کون گواہ ہیں. چنانچہ گواہ بھی موجود ہوتے. ہم نہیں نکاح پڑھاتے جب تک لڑکی سے اجازت کے لینے والے گواہ موجود نہ ہوں. ہم ان سے پوچھتے ہیں لڑکی کا باپ کون ہے، کہ فلاں ہے. اگر باپ نہیں ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ نکاح کس کی اجازت سے ہو رہا ہے، ولی کون ہے اس کی طرف سے، ذمہ دار کون ہے. وہ آ جاتا ہے سامنے، اس سے پوچھتے ہیں تم نے کیا کہہ کر اجازت مانگی تھی لڑکی سے. دلہا کا نام بتایا تھا، بلدیت بتائی تھی، پیشہ بتایا تھا، اور عمر بتائی تھی، اور مہر بتایا تھا. وہ کہتا ہے میں نے سب چیزیں بتائی تھی. اچھا اس نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ اس نے جواب دیا تھا کہ اچھا بھائی کا اجازت ہے، دستخط ہیں اس کے. جب تک ان چیزوں کا اطمینان نہیں ہوتا نکاح نہیں ہو جاتا. تو دو حقوق ہوتے ہیں، لڑکے کا بھی حق ہے، لڑکیوں کے بھی حقوق ہیں. شادی بیاہ میں ان دونوں کی مرضی کو ضرور شامل کرنا چاہیے. لیکن اتنی بات اور بھی ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ پر اعتماد کریں. وہ جتنے تحقیقات وہ کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے اپنے رشتوں کے بارے میں. ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بعض اوقات نکاح میں حق تلفیاں ہوتی ہیں، کبھی شوہر کی حق تلفی، کبھی لڑکی کی حق تلفی، کبھی دونوں کی حق تلفی. بعض اوقات دونوں راضی نہیں ہوتے نکاح پر، اور زبردستی خاندان والے کہ نہیں ہم تمہاری شادی اس سے کریں گے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اگر بیچاری نے زبان سے کہہ بھی دیا کہ میں قبول ہے، نکاح تو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنے والے حرام کے مرتکب ہوں گے جو زبردستی کریں گے ماں باپ دلہا اور لڑکے اور لڑکی پر. ایک بات. دوسری بات ہمارے یہاں عورتوں پر یہ ہے کہ ان کو میراث نہیں دیتے. گاؤں گوٹوں میں ہمارے یہاں یہ رواج سندھ میں، اندرون سندھ میں، دیہاتوں میں عام طور سے لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے. باپ کی بھائی کھائے جاتے ہیں، ساری کے ساری چچا تایا کھائے جاتے ہیں. اس کے بارے میں بھی میں پہلے کہہ چکا ہوں. قرآن کریم نے میراث کے لیے پورا ایک رکوع نازل کیا. ہر ایک کا حق ہے، کمی بیشی ایک ذرہ برابر اس میں جائز نہیں، حرام ہے. اس کا قانون ہے پورا بنا ہے، اس کی پابندی نہیں ہوتی. اور بہت ساری خواتین بیچاری محروم رہ جاتی ہیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہن سے پوچھا تھا کہ تمہیں منظور ہے، تم میراث لو گی. وہ بیچاری شرما میں کہہ دیتی ہے کہ بھائی میں کیا لوں گی، تم یہ لے لو. اب خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اجازت لی تھی. اس طرح کی اجازت نہیں، کھلی اجازت ہونی چاہیے کہ دیکھو تمہارا یہ حصہ ہے، تمہارا یہ حصہ ہے، تمہارا یہ حصہ ہے. اور پہلے سے ہونا چاہیے، حساب کتاب پہلے سے رکھے، کیونکہ مرنے کے بعد کچھ نہیں پتا کہ آپ کے وارثوں میں سے کوئی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرے گا یا نہیں. بنیادی باتیں بنا کر رکھے، بھئی میری ملکیت میں فلاں چیزیں ہیں، میرے ذمہ اتنا فلاں کا قرض ہے، اور میرا اتنا قرض ہے، فلاں سامان گھر میں میرا ہے، اور فلاں سامان بیوی کا ہے، یہ سامان میرے بیٹے کا ہے، یہ سامان میرے بہو کا ہے. یہ تمام چیزیں معلوم ہونی چاہیے ہر ایک کی ملکیت میں. عام طور سے ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کی جو بڑی ہوتی ہے خاتون، اسی کو کہہ دیتے ہیں کہ پہلے سے کہہ دیتے ہیں، بیماری سے پہلے. مرض وفات میں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. مرض وفات سے پہلے بتا دیں سب کو کہ بھئی گھر کا سامان سارا کا سارا ان کا ہے. اس میں استثناء اگر مستثنا کرنا چاہیں کچھ چیزوں کو کہ بھئی فلاں چیزیں تو میں نہیں کہتا، باقی چیزیں میری بیوی کے ہیں، تمہاری ماں کے ہیں. اس طریقے سے کام ہو جائے گا. تو میراث کے اندر بھی گڑبڑ ہوتی ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کام کاج ہمارے گاؤں گوٹوں میں لڑکے مرد تو آرام کرتے ہیں گھروں میں، تاش کھیلتے ہیں. پہلے لوڈو کھیلتے تھے، کبھی تاش کھیلتے تھے. اب اے سی اب موبائل دیکھتے رہتے ہیں، عیاشیاں کرتے رہتے ہیں، اور ملازمت کرواتے ہیں اپنی ماؤں کی، بہنوں کی، اور عورتوں کو
گھر میں کام، آج کل ہمارے گھروں میں کام کرنے والیاں جو خواتین ملتی ہیں بیچاری، ان کے شوہر، ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا شوہر تندرست ہے، شوہر کام نہیں کرتے، کام اپنی بیوی سے کرواتے ہیں، حالانکہ اس کی ذمہ داری شریعت نے کام کی ذمہ داری، باہر کمانے کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی، بلکہ اس کو سارا خرچہ شوہر کے ذمہ ڈالا کہ تم کماؤ اور اس کے سارے مصارف ادا کرو، رہنے کے، سہنے کے، کھانے کے، پینے کے۔ اس پر بھی نہیں ہو رہا ہے کام، اس کی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ مسجدوں کے جو خطیب حضرات ہیں وہ اس طرف توجہ دیں، سرکاری ملازمین بھی، افسران بھی، مقامی اور بلدیاتی اداروں کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ جائزہ لیں کہ ہمارے یہاں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ مرد گھر میں بیٹھے ہوں اور عورتوں کو کمانے کے لیے گھر میں بھیج رکھا ہو، یہ ناانصافی ہے۔ اور اچھا ایک انصاف کیا ہے ہمارے غیر ملکی معاشرے نے، مغربی معاشرے نے، کہ ہم نے عورت کو آزادی دی ہے، مگر آزادی عجیب و غریب ہے۔ میں وہاں ایک مرتبہ جب سب سے پہلے جانا ہوا کینیڈا، سب سے پہلے جب گیا تھا تو اس کا لمبی تفصیل بات ہے، تو وہ ہماری جو میزبان تھے ان کی بیٹیاں عالمہ تھیں اور ان کی پڑوسن تھی ایک عیسائی خاتون۔ وہ اپنے بچے کو جب آفس جاتی تھی ڈیوٹی پر تو ان کے پاس چھوڑ جاتی تھی دن بھر، چنانچہ وہی بچی ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، سونے کے وقت میں تو توتلی زبان میں مجھے بیدار کرنے کے لیے آئی کہ آپ کا ناشتہ تیار ہے، توتلی زبان میں، اتنی زبان انگریزی سمجھ لیتا تھا۔ میں نے مالکان سے پوچھا، میزبانوں سے پوچھا، میں نے میزبانوں سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ کہا کہ یہ ہماری پڑوسن کی بچی ہے۔ کیا مذہب ہے؟ عیسائی ہے۔ ماں کہاں جاتی ہے؟ ماں ڈیوٹی پر جاتی ہے، ملازمت کرتی ہے۔ بچی کا باپ کہاں ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے کینیڈا میں، وہ کہہ رہے میرا باپ جو ہے وہ اٹلی میں کام کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے۔ یہ بھی ملازمت یہاں کر رہی ہے بیوی، باپ وہاں ملازمت کر رہا ہے اور بچی پل رہی ہے مسلمانوں کے گھر میں۔ تو میں نے پوچھا گھر والوں سے کہ بھئی تمہیں تو بچی کو بہت اچھا موقع ہے، اس کو تم آداب سکھاؤ اسلام کے اور اس کو تربیت بھی دے سکتے ہو۔ کہنے لگے کچھ ماں نے تو یہ کہا ہے ہم سے کہ تم میری بچی کو بھی ایسا ہی بنا لو جیسی تم ہو۔ خلاصہ کیا ہے کہ وہاں پر عورت کی آزادی کیا ہے کہ عورت جانے سے پہلے اپنا کھانا بھی کچھ بنائے گی، ناشتہ کرے گی، بچے کو بھی کچھ کھلائے پلائے گی، بچے کا سب کھانے کا انتظام کرے گی، اسکول بھیجنے کا انتظام کرے گی، پھر آئے گی وہاں۔ گھر کے کام کاج اس کی ذمہ داری میں پہلے کی طرح ہیں، حالانکہ اسلام نے جو تعلیم دی اس میں یہ ہے کہ تعلیم خرچے کی، سارا خرچہ، سارے کی ذمہ داریاں باپ کی ہے، ماں کی نہیں ہے۔ اس کو ڈبل ڈیوٹی، ماں کی باہر کی ڈیوٹی بھی لگا دی، گھر کی ڈیوٹی بھی لگا دی۔ اور حالانکہ اسلام کی معاشرے میں یہ ہے کہ گھر کے کام کاج عورتیں سنبھالیں، باہر کے کمانے کا کام مرد کریں۔ یہ وہی بات ہے، حفظ حدود، ادائے حقوق اور حفظ حدود۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ہر ایک کو اس کا حق دے دو، حق میں کوتاہی نہ کرو، لیکن ایک کا حق دوسرے کو نہ دو، حدود کی پابندی کرو، ادائے حقوق اور حفظ حدود۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر بہت کام ہو رہا ہے پاکستان میں، اور مولانا رضوی صاحب نے جو تحریک چلائی، لبیک، بہت اچھی تحریک چلائی تھی، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، پوری تائید کرتے ہیں اس تحریک کی، اور ان سے جو حکومت نے معاہدہ کیا ہے اچھا معاہدہ ہے، لیکن نامکمل ہے ابھی تک، اس پر عمل ہونا ضروری ہے، اس کو مکمل بھی کریں اور عمل بھی کریں۔ یہ ہمارے تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ہم پر ذمہ داری ہے
جو کچھ بھی ہم اپنے بساط کے مطابق زبان سے، پیسے سے، جان سے کچھ کر سکتے ہیں، ہم ادا کر کے اس میں کمی نہ کریں، اور تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار رہیں۔ ہمیں ان کی شفاعت کی ضرورت ہوگی، میدان حشر میں بھی اور میدان حساب میں بھی، اور جنت میں داخلے کے وقت بھی ہمیں ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ کچھ تو ہم اس قابل ہو جائیں کہ تم منہ دکھا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم ان کی سنتوں کا زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو اگر کسی نے زندہ کیا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ جہاد میں 100 شہید ہو جائیں جتنا ثواب ان کو ملتا ہے، کسی ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، جو کوئی ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خیر خواہی کرتا ہے، محبت کا کام کرتا ہے تو اس کا اجر عظیم بھی ملتا ہے۔ بہت ساری سنتیں مردہ ہو رہی ہیں، ان سنتوں کو زندہ کریں، اس کے لیے تھوڑی سی معلومات بھی حاصل کریں۔ عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، عورتوں کے لیے بہشتی زیور کتاب بہت اچھی کتاب ہے، اردو میں ہے۔ ضروری مسائل، شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، ان چیزوں کی بہشت زیور میں مل جاتی ہیں۔ اور بھی علماء سے پوچھیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنا دیں۔ اور وہ سچا پکا مسلمان ہونے کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرشتہ بنا لیں، فرشتہ تو نہیں ہم بن سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صغیرہ گناہ بھی بالکل نہ کریں، کوئی گناہ ہم سے نہ ہو، گناہ تو ہم سے ہوتے رہتے ہیں، کوشش کریں گناہ سے بچنے کی، جتنی ہو سکے کوشش کر لیں، پھر بھی گناہ جو کچھ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے معافی کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ دو چیزیں ایسی، توبہ اور استغفار، بیڑا پار کرنے والی چیزیں ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے، توبہ سے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق توبہ سے معاف نہیں ہوتے جب تک بندوں سے معاف نہ کرایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔